ڈیزل کی کوئی 3.25 روپے کر دیں. تو پرائم منسٹر نے کہا کہ اس وقت مہنگائی ہے، تو پرائم منسٹر نے اس کو کم کر کے پیٹرول کی پرائس 4 روپے کر دی، ڈیزل کی 2 روپے کر دی. اس سے حکومت کو 2 ارب روپے کا جو ہے وہ نقصان ہوا. مطلب ہے کہ حکومت کو پیسے آئے نہیں، پیسے گئے. اور یہ قیمتیں کیوں بڑھ رہی ہیں؟ کیونکہ انٹرنیشنل پرائسز جو ہیں وہ بڑھ گئی. آپ کی جو کروڈ کی پرائس ہے وہ جو $42 تھی جنوری فیبرری میں، وہ $80 پہ چلی گئی. اس وقت پاکستان کی جو قیمتیں ہیں وہ 70ویں نمبر پہ ہیں. صرف 16 ایسے ملک ہیں جو ان کی پیٹرول کی پرائسز تھوڑی کم ہے ہمارے سے. یہ وہ ہیں جو کہ تیل خود پروڈیوس کرتے ہیں، ان کے پاس اپنا تیل ہے. ہم اس پورے ریجن میں سستے ہیں. ہندوستان 235 روپے کا پیٹرول دے رہا ہے اور ہم 127 روپے پہ دے رہے ہیں. بنگلہ دیش 195 پہ. تو ریجن میں بھی بہت سستے ہیں اور دنیا کے بیچ میں بھی ہم سستے ہیں. تو کیا ہم چاہیں گے کہ اس کو اور کم کیا جائے؟ بالکل ہم چاہیں گے کہ اور کم کیا جائے. لیکن ہمارا ایشو یہ ہے کہ اگر ہم کم اور کرتے ہیں تو ہمارا جو ریونیو ہے ہمیں اپنی جیب سے ڈالنے پڑیں گے پیسے. اور اس وقت آپ کو معلوم ہوگا کہ جو پیٹرولیم لیوی ہے جو کہ 2018 میں 30 روپے فی لیٹر تھی، وہ اس وقت کم ہو کے 2-2.5 روپے پہ آ گئی. تو ہم لیوی تو رکھ ہی نہیں رہے، حالانکہ ہمارے بجٹ میں اس کے لیے 600 بلین روپے رکھا ہوا ہے کہ ہمیں ادھر سے ملے گا. لیکن ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی. پرائم منسٹر نے اس کی پرواہ نہیں کی. پرائم منسٹر نے کہا کہ نہیں، ہم لوگوں پہ اور بوجھ نہیں ڈالیں گے. تو یہ ایک سگنل ہے کہ جو اس وقت کا حاکم ہے، جو اس وقت کا پرائم منسٹر ہے، وہ غریب آدمیوں کے لیے کس قسم کے تاثرات رکھتا ہے، کس قسم کی فیلنگز رکھتا ہے. اب آگے چلیں اور کیونکہ میں کافی دنوں کے بعد آ رہا ہوں تو پرائسز پہ بات ہو جائے. جنرلی پرائسز لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی بہت مہنگائی ہوگی. یہ جو پرائسز ہیں یہ کووڈ کی وجہ سے پوری دنیا کے بیچ میں ان کا یہ اثر پڑ رہا ہے. امریکہ کے بیچ میں جہاں 1.5% انفلیشن ہوتی تھی، آج 8.5% انفلیشن. برطانیہ کے بھی جولائی کے مہینے میں فوڈ انفلیشن 31% سے بڑھ گئی. تو یہ جو ڈسرپشن ہوئی ہے کووڈ کی وجہ سے، اس نے ہمیں بھی افیکٹ کیا. انٹرنیشنل پرائسز اس وقت بلند ترین سطح پہ ہیں پچھلے 10 سالوں میں، 12 سالوں میں، اور اس کا ہمیں بھی افیکٹ ہوا ہے. ہمیں کیوں افیکٹ ہوا ہے؟ کیونکہ اس وقت ہم فوڈ امپورٹر بن گئے ہیں. اور فوڈ امپورٹر ہم صرف 3 سال میں نہیں بنے. یہ پچھلے جو 30 سال کی کوتاہیاں ہیں ایگریکلچر سیکٹر میں، اس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں. لیکن یہ حکومت جو ہے یہ چاہ رہی ہے کہ اس کا کوئی سد باد ہونا چاہیے. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ پہلے تو ایگریکلچر پہ ہم پیسے ڈال رہے ہیں تاکہ پروڈکشن اپنی ہماری ہو جائے، بڑھ جائے، اور ہم اپنے ہی چیزیں جو ہیں یہاں وہ استعمال کر سکیں. ہم اس وقت گندم امپورٹ کر رہے ہیں، چینی امپورٹ کر رہے ہیں، دالیں امپورٹ کر رہے ہیں، گھی امپورٹ کر رہے ہیں. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو یہیں ہم لوگ اپنے پاس سے اگائیں، اور جو پیسے ہم باہر والوں کو دیتے ہیں کم از کم اتنی، اگر یا اس سے تھوڑے کم پیسے بھی نیچے اپنے کاشتکاروں کو دیں گے تو وہ بھی خوش ہوں گے. دوسرا ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ڈائریکٹ جو چیزیں ہمارے لیے، ہمارے لوگوں کے لیے روزمرہ کی چیزیں ہیں، اب گندم ہے، گندم کی جو ہمارے پاس اس وقت جو ایک قسم سے ہماری کاسٹ ہے وہ 2040 روپے، یہ 1800 روپے کے اوپر
جو ہم نے منیمم پرائس رکھی ہوئی ہے، پرچیز پرائس جو ہے ہماری، تو اس کے لحاظ سے 2040 روپے پرائم منسٹر نے اس کو 1950 کر دیا۔ اب پنجاب نے وہ ریلیزیں شروع کر دی 1950 میں، ابھی فرنٹیئر ہمارے جو کے پی اور بلوچستان بھی کرنا شروع کر دیں گے، اور سندھ نے بھی ہمیں یہ ایشورنس دیے کہ وہ بھی کرنا شروع ہو جائے۔ اس سے ہماری جو قیمتیں ہیں وہ تقریباً 1100 روپے 20 کلو کے تھیلے کی ہو جائیں گی۔ تو یہ جو ہے یہ ڈائریکٹ ریلیف سب کے لیے۔ اسی طریقے چینی جو ہے وہ حالانکہ ہم کچھ امپورٹ کر رہے ہیں اور ہمیں کافی مہنگی پڑ رہی ہے، لیکن ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم اس کو 90 روپے پہ بیچیں گے، 89.75۔ وہ کورٹ میں کوئی چیلنج ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ اگلے منگل کو وہ بھی ختم ہوگا، اور انشاءاللہ بدھ سے یہ بھی ہم سارے پورے ملک میں کوشش کریں گے اس کو 90 روپے پہ دیا جائے۔ پھر گھی کے اوپر، اور گھی کی پرائسز جو ہیں وہ دگنی ہو گئی ہیں اس وقت دنیا کے بیچ میں، لیکن اور ہمارے پاس ہم 80-90% جو ہے یہ پام آئل وغیرہ ہم امپورٹ کرتے ہیں، تو ہم نے سیلز ٹیکس ڈیوٹی میں چھوٹ دے کے تقریباً 50 روپے، وہ تقریباً 44-47 روپے کی جو چھوٹ دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اگلے چند دنوں میں یہ جو اب 350 350 روپے پہ گھی جا رہا ہے کلو، یہ 200-300 سے نیچے آ جائے گا۔ اب یہ تو ہم نے کیا جنرل پبلک کے لیے، سب کے لیے، لیکن ہمارے وہ لوگ جو نچلا طبقہ جس کو آپ کہتے ہیں 12.5 ملین گھرانے، وہ تقریباً ہماری پاپولیشن کا 40 سے 44% لوگ جو ہیں، اس کے لیے ہم اب اکتوبر سے ڈائریکٹ سبسڈی دیں گے، ڈائریکٹ فوڈ سبسڈی دیں گے۔ یہ جو میں نے پہلے چیزیں کہی ہیں اس کے علاوہ، اور کن چیزوں کے لیے دیں گے؟ ہم آٹے کے لیے دیں گے، گھی کے لیے دیں گے، چینی کے لیے دیں گے، دالوں کے لیے دیں گے، یہ ڈائریکٹ ہم سبسڈی دیں گے ان کو۔ اور اس لیے کہ یہ اس وقت جو ہے یہ مشکلات میں ہے ہماری اس وقت، اور ہماری ایک جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو مڈل مین ہے، کوئی اس کو آڑتی کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، وہ بہت منافع کماتا ہے۔ ہمارے پاس اس وقت ایڈمنسٹریٹو جو ہماری جو نیچے اسٹرکچر ہے اس میں کافی کمیاں ہیں، جو کہ پرائم منسٹر چاہ رہے ہیں کہ پروونشل گورنمنٹس ان کو مضبوط کریں۔ ایک وقت میں پرائس میجسٹریٹس ہوتے تھے، اب یہ ڈی سی اور اسسٹنٹ کمشنر جو ہیں یہ کام کرتے ہیں، لیکن کیونکہ پرائس میجسٹریٹس نہیں ہیں تو لوگ منمانی قیمت لے رہے ہیں۔ تو ہم چاہیں گے کہ یہ ایک پرائس میجسٹریٹ جو ہیں اس کو پھر سے اسٹیبلش کیا جائے، لیکن ہم ایک یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہر مرحلے پہ لوگ کتنے پیسے بنا رہے ہیں، کاشتکار سے لے کے ہول سیلر سے لے کے ریٹیلر۔ ہمارے خیال میں کاشتکار سے ہول سیلر میں بہت چیزوں کو 400-500% کا جو ہے منافع ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ پبلک انٹرسٹ میں ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہم یہ جو اسٹڈی کر رہے ہیں کوئی 10-12 آئٹمس کی وہ کر لی، تو ہم نے جا کے ایڈمنسٹریٹو ایکشن لیں گے اس کے اوپر۔ اوور آل میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ گرو کرنا شروع ہو گئی ہے، اس کے اثرات جو ہیں ہمیں ریونیو پہ آنا شروع ہو گئے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایف بی آر اس وقت 3 مہینوں میں کوئی تقریباً 185 سے 190 ارب روپے اپنے ٹارگٹ سے آگے۔ اس کا مطلب ہے پہلے تو کبھی زندگی میں نہیں ہوا تھا کہ ایف بی آر کبھی ٹارگٹ سے آگے ہو، لیکن اس وقت تو تقریباً پچھلے سال سے کوئی 38 سے 40% ہم لوگ جو ہے زیادہ ہیں۔ تو اگر وہ ریونیو آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہماری معیشت بھی گرو کر رہی ہوگی، اور ہمارے امپورٹس ہیں وہ بھی بڑھے ہوئے ہیں۔ تو معیشت جب گرو کرے گی اور ہمارا خیال میں 5% سے زیادہ گرو کرے گی تو اس کا ایک ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوگا، اس کے ثمرات جو ہیں وہ لوگوں میں آئیں گے، ان کی آمدنی میں آئیں گے، ان کی امپلائمنٹ جو ہے وہ بنے گی۔ مطلب آپ کے بڑے بڑے جتنے بھی سیکٹر ہیں وہ اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ گرو کر رہے ہیں۔ ایگریکلچر گرو کر رہا ہے، ہماری انڈسٹری گرو کر رہی ہے، ہمارا جو سروس سیکٹر گرو کر رہا ہے۔ تو
لیکن اس کے اوپر ہم نے اتفاق نہیں کرنا پرائم منسٹر نے کہا کہ باٹم اپ بھی کرو. جو غریب لوگ ہیں یہ ٹرکل ڈاؤن ان کے تک پہنچتے پتہ نہیں کتنے سال لگ جائیں گے. تو ہم آپ کو معلوم ہے کہ چند دنوں میں کامیاب پاکستان کا پروگرام ہم لانچ کرنے لگے. پاکستان جس طرح میں پہلے کہہ چکا ہوں کئی دفعہ، اس میں تھوڑی سی دیر لگی ہے کیونکہ IMF ورلڈ بینک والا نے کہا کہ ہمیں سمجھائیں یہ پروگرام ہے کیا، تو ہم نے ان کو سمجھا دیا. اس میں کاشتکار جو غریب کچھ 4 سے 6 ملین گھرانے جو نچلے ہیں ان کے لیے ڈائریکٹ ہم لوگ ان کو ہیلپ کریں گے. کس چیز میں؟ ایگریکلچر کا جو خاندان ہوگا اس کو ہر فصل کے لیے 1.5 لاکھ روپیہ دیا جائے گا، اور ہر سال 2 لاکھ روپیہ دیا جائے گا ان کو ان کی میکنائزیشن کے لیے، ٹریکٹر کے لیے، اس کے تھریشر کے لیے، باقی جو چیزیں انہوں نے کرنی. جو شہری لوگ ہوں گے ان کو ہر گھرانے کو کاروبار کے لیے 5 لاکھ روپیہ دیا جائے گا. 3 سال کے اوپر یہ ہوگا. اور یہ دونوں جو میں پہلے کہا ایگریکلچر کا اور یہ ابھی جو میں کہہ رہا ہوں اس میں اربن ایریاز میں، شہری علاقوں میں، یہ سود کے بغیر ہوں گے. کوئی سود نہیں لیا جائے گا، انٹرسٹ فری. پھر گھروں کے لیے ہم بڑے سستے 2% کے اوپر ہم لوگوں کو گھروں کے لیے پیسے دیں گے. ہر گھرانے کو پیسے دیے جائیں گے، اور یہ 10 سے 15 سے 20 لاکھ تک ہو سکتے ہیں. تیسری چیز جو بہت بڑی امپورٹنٹ چیز ہے آج کل، آپ کو معلوم ہے کہ صحت پہ اگر جس وقت لوگ بیمار ہو جاتے ہیں تو پورا کا پورا گھرانہ ہی ڈوب جاتا ہے. تو صحت کارڈ جو کہ KPK میں شروع ہوا ہے، یہ پنجاب میں اور باقی پورے ملک میں یہ جاری کیا جائے گا. تو ہر گھرانے کو صحت کارڈ دیا جائے گا. اور 5ویں چیز یہ ہے کہ ہر گھرانے میں سے ایک فرد کو لے کے ہم اس کو ٹیکنیکل ٹریننگ دیں گے تاکہ وہ اپنا نوکری کر سکے. تو یہ ایک کمپریہنسو طریقہ ہے جو کہ ہم جو اس وقت ہم احساس کے تھرو کافی پیسے دے رہے ہیں لوگوں کو، لیکن وہ ہمارے نزدیک وہ جو ہے وہ پرماننٹ سولوشن نہیں ہے. آپ لوگوں کو جس طرح میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، ہم لوگوں کو وی ول ٹیچ دیم ہاؤ ٹو کیچ فش. مچھلی پکڑنا سکھائیں گے، مچھلی نہیں صرف دے دیا کریں گے تاکہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہیں. ہماری عوام خوددار ہے، ہمارے نچلا طبقہ بھی خوددار ہے. اس کو اس وقت جو آ کے وہ لے لیتے ہیں ہمارے سے ہینڈ آؤٹس، تو اس لیے مجبوری ہے. لیکن آپ ان کو چانس دیں، وہ اپنا کاروبار خود کریں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، تو اس سے زیادہ ان کے لیے خوشی کی بات نہیں ہوگی. اور یہ ہم ایسے یونیک طریقے سے کر رہے ہیں جس کے بیچ میں حکومت کو بہت تھوڑے پیسے ڈالنے پڑیں گے. ہمیں صرف وہی سبسڈی دینی پڑے گی جس میں ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ بغیر سود کے ہوگا. تو میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا پرائم منسٹر جو ہے وہ اس ملک کو ریاست مدینہ بنانا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ یہاں انصاف ہو اور یہ ویلفیئر اسٹیٹ ہو. تو انشاءاللہ ہم بنا کے رہیں گے. بہت بہت شکریہ. سر یہ بتا دیں کہ آپ جب سے آئے ہیں آپ نے کہا ہے کہ اسٹریٹجک ریزرو بنائے جائیں گے، اس کا اسٹیٹس بتا دیں ابھی تک کیا ہے، کہاں تک پہنچا ہے اس کے اندر. اور دوسرا یہ کہ جب بجٹ پیش کیا جا رہا تھا تو آپ نے اناؤنس کیا تھا کہ جو پارلیمنٹ کے اندر جو ملازمین ہیں ان کو ایکسٹرا تنخواہیں دی جائیں گی. وہ ابھی تک بہت سارے ملازمین کو نہیں دی گئی، نہ ہی کوئی. جی بالکل، بڑی اچھی بات، دونوں اچھی باتیں کی. اسٹریٹجک ریزرو یہ ایسا ایسا بلڈ کر رہے ہیں ہم. اس وقت جو ہے قیمتیں بہت اوپر ہیں دنیا میں. اگر ہم شوگر کو دیکھ لیں تو شوگر جو ہے ہماری بمپر کراپ آ رہی ہے. جو کراپ ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ ہمارے لیے بہتر ہے کہ اس وقت ٹھیک ہے ہم 1-2 لاکھ ٹن تو اسٹریٹجک ریزرو ابھی بنائیں گے، لیکن یہ ہم چاہ رہے ہیں کہ جو ہماری کنزمپشن ہے اس کا 20% کا اسٹریٹجک اسٹاک ہونا چاہیے ہمارا اگلے 2-3 سال میں. تو آپ دیکھیں گے اس میں زیادہ تر ہم جو بیچ میں لے کے آئیں گے وہ اگلے سال لے کے آئیں گے، تقریباً 5-6 لاکھ ٹن لے کے آ جائیں گے. دوسرا ویٹ کا بھی یہی حساب ہے کہ ویٹ بھی جو ہے اس دفعہ کیونکہ ہم لوگوں نے بہت فرٹیلائزر پہ پیسے وغیرہ دے رہے ہیں. پچھلی دفعہ 27 ملین ٹن ہوا تھا، ہمارا خیال ہے اس دفعہ ہم 30 ملین ٹن کریں گے. دنیا کے بیچ میں بھی جب یہ کووڈ کا سائیکل ٹوٹے گا تو پرائسز نیچے آئیں گی.
تو اس سال ہمارا خیال ہے کہ ہم ویٹ کے جو اسٹریٹجک ریزروز ہیں وہ تقریباً 2 ملین ٹن کے کریں گے، لیکن ہمیں کوئی 4 سے 5 ملین ٹن چاہیے ہوتا ہے، وہ ہم اگلے سال اور اس کے اگلے سال اس کو کریں گے۔ ابھی ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو دالیں ہیں، چند دالیں جو ہیں جو بہت یوز ہوتی ہیں، چنا اس طرح یوز ہوتا ہے، ماش وغیرہ، اس کے بھی ہم نے اسٹریٹجک ریزرو کریٹ کر دینے، اور وہ اس لیے کہ یہ ایسی چیز ہے کیونکہ امپورٹ ہوتی ہے تو وہ سکلکل ہے، تو جیسے وہ کراپس ہوتی ہیں اس کو نیچے ہو جاتی ہے پھر اوپر، تو اس وقت ہم جا کے اس کو مارکیٹ میں ڈالیں گے۔ دوسرا جو لوگوں کی بات کر رہے ہیں وہ بالکل ہو رہا ہے، اس کا ایک تو یہ ہوتا تھا کہ وہ اٹھا کے سب کو پیسے دے دیتے، اب وہ پرائم منسٹر نے کہا نہیں، اس کا پورا ایک طریقہ کار بناؤ تاکہ سب کو پتہ ہو کہ کتنے ہمیں بونس ملے گا اور وہ کس شرط پہ ملے گا۔ وہ انشاءاللہ ایک آدھے مہینے میں ہم کر لیں گے اور وہ کیبنٹ سے اپروو ہو کے ان کو پیسے مل جائیں گے۔ اچھا جی، ابھی سر ڈالر کی جو قیمت بڑھی ہے اس سے ہمارا ڈیٹ پہ کیا بڑھتا ہے، اور ساتھ ہی آئی سے 4 تاریخ سے شاید مذاکرات شروع ہوئے، کیا ڈیٹ؟ جی دیکھیں، ڈی ویلیویشن میں تو ڈیٹ وغیرہ تو بڑھتا ہی ہے، اگر ڈی ویلیویشن ہوئی تو ڈیٹ ضرور بڑھتا ہے، لیکن اس وقت میں کل نمبر دیکھ رہا تھا کہ ہمارا جو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہے وہ ایک سال میں ہی کچھ 4% کم ہوا ہے۔ ہم لوگ 4% ہمارا ڈیٹ جی ڈی پی کم ہوا ہے پچھلے سال، اس سال اور بھی کم ہوگا۔ تو یہ معیار تو یہی ہے، بیکاز ادروائز تو آپ کی اکانومی بڑھ رہی ہے، فزیکل ڈیٹ جو ہوتا ہے وہ تو بڑھتا ہی رہتا ہے۔ آئی ایم ایف دیکھیں جی، بڑے سنسیئرلی ہم ان کے ساتھ کریں گے نیگوسیشنز۔ آپ کو معلوم ہے کہ 2 ایشوز ہیں، ایک ریونیو کا ایشو ہے اور ایک پاور سیکٹر کا ایشو ہے۔ ریونیو کا ایشو جو ہے آپ کو دیکھ رہے ہیں، ہم نے جو ان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ 5.8 ٹریلین ہم لوگ لے کے آئیں گے، جو اس وقت کے نمبرز ہیں وہ تو میں آپ کو شرطیہ بھی کہہ سکتا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو تو اس کو ہم کراس کریں گے، تو اس لیے اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے زیادہ۔ لیکن پاور کے اوپر ہمارے چیلنجز ہیں اور ہم پروپوزل بنا رہے ہیں جس میں ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ صرف آپ اگر ٹیرف بڑھاتے رہیں گے یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مسئلے کا حل ہے کہ آپ بیسیکلی اس کے کئی پرمیٹیشنز ہو سکتی ہیں، جس سے ایک پرمیٹیشن تو یہ ہے نا کہ اکانومی آپ کی گرو کرے، آپ کی جو ہے یوسیج زیادہ ہو، آپ کے پاس وہ بجلی کے گھر، بجلی کی جو پڑی فالتو بجلی پڑی ہے وہ یوز ہو، تو لیکن اس میں ٹائم لگے گا، تو ہمیں کوئی تھوڑا سا اسپیس دیں۔ ہم اور فارمولے لے کے جا رہے ہیں کہ کس طریقے سے صرف ٹیرف انکریز سے ہم یہ مسئلہ حل نہ کریں کہ اس پہ غریب پہ بوجھ پڑتا ہے، اور اگر غریب کو ہم پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں تو انڈسٹری پہ بوجھ پڑتا ہے، انڈسٹری انکمپیٹیٹو ہو جاتی ہے، اور پھر وہ سائیکل پھر کے واپس غریب کے اوپر آ جاتا ہے کیونکہ وہ پرائسز بڑھاتے ہیں اور پرائسز سے انفلیشن بڑھتی ہے۔ لیکن میں پر امید ہوں کہ ہماری جو ہے کنسٹرکٹیو ایک قسم سے ڈسکشن ہوگی آئی ایم ایف کے ساتھ، اور انشاءاللہ ہم کسی نہ کسی سولوشن پہ آ جائیں۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ آپ وہ اپنا ڈوٹا ڈے کا جواب دے لیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ابھی وزیر خزانہ صاحب جو ہے وہ فرما رہے تھے قیمتوں کے حوالے سے، اس میں بڑا ایک اہم پہلو ہے جو صوبائی حکومتوں کی بھی ذمہ داری ہے، اور خاص طور کے اوپر جہاں پر ہماری حکومت ہے، ہم نے اقدامات لیے ہیں، ہم نے اپنی ایڈمنسٹریشن کو بھی ٹارگٹس دیے ہیں کہ وہ گراں فروشوں کے خلاف بھی کارروائی کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ آج پنجاب میں گندم 1950 روپے میں سرکاری گندم جو ہے وہ ریلیز ہو رہی ہے، لیکن سندھ میں جہاں پر 13 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہاں ابھی تک جو ہے ان کے گوداموں کے اندر سرکاری گندم جو ہے وہ اسی طرح موجود ہے، اور اس کو ریلیز کرنے کی بجائے، عوام کو ریلیف دینے کی بجائے، آج اگر پنجاب میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 1100 روپے میں مہیا ہو رہا ہے تو کراچی کے اندر وہی آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 1350 روپے میں، 1400 روپے میں بک رہا ہے۔ تو اتنی بڑی جو فرق ہے صوبوں کے درمیان قیمتوں کا، اس میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کی
ایک بہت بڑی نااہلی ہے، اور پاکستان اب خاص فوکس کر رہا ہے فوڈ سیکیورٹی کے اوپر، یعنی کہ زراعت سے خوراک تک کا وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اقدامات لیے۔ 22 کروڑ ایکڑ زمین ہمارے ملک میں موجود ہے، جو کہ جس میں سے 5 کروڑ ایکڑ زمین قابل کاشت ہے، جس پہ کاشت ہو رہی ہے، باقی زمین کو قابل کاشت بنایا ہی نہیں گیا۔ آج ہم اقدامات لے رہے ہیں کہ ہماری لاکھوں ایکڑ زمین جو چولستان کی پڑی ہے اس کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے۔ آج پاکستان پہلی بار پاکستان کے اندر جو آلیوز ہے اس کی گروتھ ہو رہی ہے، یعنی آلیو آئل وہ تیل ہے جو کہ آپ کا کولیسٹرول سے بھی پاک ہے اور آپ کی صحت کے لیے بھی اچھا تیل ہے۔ اس حوالے سے ہماری یہ پوٹھوہار کی بیلٹ ہو، ہماری نارتھ وزیرستان کی محمد کا ایریا، بلوچستان کے اندر، بلوچستان میں دنیا کا بہترین آلیو گرو ہو رہا ہے، اور 1 ارب روپیہ ہم نے اس کے لیے اس بجٹ کے اندر بھی جو ہے وہ رکھا ہوا ہے۔ اور بجلی کی قیمتوں کو کم کرنے کے حوالے سے جو لانگ ٹرم ہمارے اقدامات ہیں، جو آئندہ آنے والے 5-6 سالوں میں آپ کے علم میں ہے کہ 10 نئے ڈیمز جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو بنا رہے ہیں، جس سے 10,000 میگا واٹ بجلی سسٹم کے اندر آئے گی، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہماری 1 کروڑ 30 لاکھ ایکڑ زمین جو ہے وہ ہماری مزید اس کو جو ہے وہ پانی مہیا ہو سکے گا۔ اور آج عالمی سطح کے اوپر، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اقوام متحدہ کی فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ پچھلے 10 سال کے اندر دنیا کی سب سے زیادہ مہنگائی پوری دنیا کے اندر ہوئی ہے۔ آج قیمتوں میں اضافے کے باعث امریکہ اوپیک کو کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی تیل کی پیداوار کو بڑھائیں۔ آج جو ہے وہ چائنا کو، ملیشیا، انڈونیشیا کو کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی جو ہے وہ کوئلے کی پیداوار کو جو ہے وہ بڑھائیں۔ پوری دنیا میں پیٹرول کی قیمتوں کے ساتھ ساتھ جو $80 فی بیرل پہ چلے گئیں، اسی کے ساتھ ساتھ جو گیس کی قیمتیں ہیں، جو کوئلے کی قیمتیں ہیں، پچھلے صرف 1 مہینے میں سپتمبر میں یہ قیمتوں کی اضافے کے حوالے سے سپتمبر 2021 عالمی سطح پر، بین الاقوامی سطح کے اوپر جو ہے وہ بہت بھاری مہینہ جو ہے رہا ہے، اور حکومت کی کوشش ہے کہ عوام کے اوپر عالمی قیمتوں کے اضافے کا کم سے کم بوجھ ڈالا جائے۔ 70% دالیں ہم اپنی امپورٹ کرتے ہیں، خوردنی تیل سارا ہم امپورٹ کرتے ہیں، جس کی قیمت 500 ٹن تھی، آج 1200 روپے ٹن ہو گئی۔ جہاں پر شپنگ سے جو چیزیں شپمنٹ ہوتی ہیں، کنٹینر کی قیمتوں کے اندر جو ہے وہ شپنگ کمپنیز کی قیمتوں کے اندر اضافہ ہو چکا ہے۔ سپلائز جو ہے وہ پوری دنیا کی ڈسٹرب ہوئی ہیں کووڈ کے بعد۔ یہ معمولی حالات نہیں ہیں۔ اپوزیشن جب تنقید کرتی ہے تو وہ ان چیزوں کو مد نظر نہیں رکھتے، وہ یہ چیزیں عوام کو بھی کمیونیکیٹ نہیں کرتے، لیکن ان تمام تر مشکلات کے باوجود ہم نے پیٹرولیم قیمتوں میں جو 17% سیل ٹیکس اسحاق ڈار لیتے تھے، پیٹرولیم لیوی اسحاق ڈار بڑی لیتے تھے، ہم نے سیلز ٹیکس کو 17% سے پہلے 11.5% پہ لے کر آئے، اور گزشتہ رات جو قیمتوں میں اضافہ ہوا عالمی سطح میں قیمتوں کی وجہ سے، اس کو عوام کے اوپر کم بوجھ ڈالنے کے لیے حکومت نے سیلز ٹیکس کے اندر اس کو 6.8% پہ لے آئے، یعنی کہ سیل ٹیکس کو 11-11.5 روپے سے کم کر کے 8 روپے کے اوپر لے آئے، تاکہ عوام کے اوپر جو ہے اس کا بوجھ نہ ڈالا جا سکے۔ اگر آپ اسی طریقے سے پیٹرولیم لیوی بھی ڈال دیتے جو 25 سے 30 روپے لی جا رہی تھی، 17 روپے سیلز ٹیکس بھی ڈال دیتے، تو آپ کا جو پیٹرول کی قیمتیں تھیں وہ 150 سے اوپر جا سکتی تھیں۔ لیکن ہم نے اپنے ریونیو کے اوپر حکومت نے ٹیکسز کم کر کے، اور یہ ٹیکسز پچھلے جنوری 2021 سے حکومت مسلسل کم کرتی جا رہی ہے، مسلسل کم کرتی جا رہی ہے۔ میں بار بار دہراؤں گا، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا یہ اہم ہے کہ عالمی سطح کی قیمتوں کا پاکستان کے اندر بھی اثر آیا ہے، لیکن اس اثر کو ہم نے کوشش کی ہے کم سے کم پاکستان کی عوام کے اوپر جو ہے وہ پاس آن کیا جائے۔ اسی طریقے سے ہمارا جو FBR کا ٹارگٹ تھا وہ 1211 ارب روپے تھا پہلی سماہی کا، اور اس سے ہمیں 186 ارب روپیہ ہم نے زائد جو ہے وہ حاصل کیا ہے اپنے ٹارگٹ سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک کے اندر جو ہماری معاشی سرگرمیاں ہیں وہ بھرپور طریقے سے جو ہیں وہ جاری ہیں، اور اسی طریقے سے FBR میں آپ دیکھیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو ٹیکس نیٹ کے اندر لے کر آئیں، ڈائریکٹ ٹیکس کے اندر زیادہ لائیں۔ بڑا آسان کام ہوتا ہے کہ آپ سیلز ٹیکس کی شرح کو بڑھا دیں، جس طرح نون لیگ نے آتے ساتھ ہی 16% سے 17% کر دیا تھا،
ہم نے اپنے پچھلے 3 سال کے اندر ایسا جو ہے وہ کوئی اقدام نہیں لیا، اور انشاءاللہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے انشاءاللہ حکومت جو ہے وہ کوشاں ہے اور اس کوشش کو جو ہے وہ جاری رکھے گی۔ ایک تو فائنانس منسٹر صاحب بات کر رہے تھے قیمتوں کے حوالے سے، سر ایک تو صرف یہ بتا دیں کہ 3 سال آپ کی حکومت ہو چکی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اب آنے والے جو آپ کا ٹائم جتنا باقی رہ گیا ہے، جو آپ باتیں کر رہے ہیں، اس کے بعد کیا آپ عوام کو کچھ نہ کچھ ریلیف دینے میں کامیاب ہوں گے؟ ایک چیز یہ بتا دیں۔ جی دوسرا سر، کامیاب پاکستان کے حوالے سے بات کر رہے تھے، قرضوں کے حوالے سے سر جو پروسیس گورنمنٹ نے طے کیا بینکوں کے ساتھ، وہ سر کتنا مشکل ہے کہ جو پہلے آپ کی پالیسی پروگرامس چل رہے ہیں ان کا قدر مشکل سے مل رہا ہے، تو آگے والے دیکھیں اس میں بڑا ہم نے بالکل آسان کام کیا ہے۔ ہم نے جو بڑے بینک ہیں ان کو ہول سیلر بنا دیا ہے۔ اخوت جیسے جو چھوٹے چھوٹے مائکرو فائنینس کے ہمارے ادارے ہیں، بڑے یہ 30 کے قریب ایسے ادارے ہیں، ان کو ہم نے اس ڈسٹریبیوشن کے اندر شامل کیا ہے۔ جو مائکرو فائنینس کا ادارے ہیں ان کا آلریڈی گراس روٹ کے اوپر، گلی محلوں کی سطح کے اوپر ان کا نیٹ ورک موجود ہے، اور ان کی جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ جو کنونشنل بینکس ہیں، ہمارے جو کمرشل بینکس ہیں، ان سے بہت زیادہ کم ہے۔ تو لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ فاسٹ ٹریک کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو ان قرضہ جات کی فراہمی کی جائے گی۔ اس کا آغاز آئندہ آنے والے دنوں میں خیبر پختونخوا سے، اس کا بلوچستان سے، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور صوبہ پنجاب کے وہ پسماندہ اضلاع جہاں پہ غربت بہت زیادہ ہے، اور سندھ کچھ پسماندہ اضلاع جہاں پر غربت زیادہ ہے، وہاں سے اس کا پہلے مرحلے کے اندر جو ہے اس کا آغاز کیا جائے گا آئندہ آنے والے چند دنوں کے اندر، اور آپ دیکھیں گے کہ 5 لاکھ روپیہ بلا سود لوگوں کو اپنے کاروبار کے لیے ملے گا، اسی طریقے سے ان کو فصل کے لیے